سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز اور قابل احترام مصلیان کرام، سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کریں اس رب کریم کا جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمایا، اور ہم شکر ادا کریں اس رب کریم کا اس بات پر بھی کہ اس نے ہمیں یہ مبارک موقع عنایت فرمایا، یہ ماہ عظیم عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، جو مہینہ چل رہا ہے ماہ رمضان، یہ عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، بلکہ یہ کہیے کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمانوں پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن ماہ رمضان مسلمانوں پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق فرمایا تھا: یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ، عظیم مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، جو مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ مبارک موقع عنایت فرمایا، یہ ماہ عظیم اور یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کا استعمال کیسے کریں۔ جو لوگ اس ماہ مبارک کی عظمت سے واقف ہیں اور اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی اہمیت ہے، تو ماہ رمضان آتے ہی ایسے لوگوں کے دلوں میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے کو قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں، کون سے اعمال اختیار کیے جائیں، کون سے اسباب اختیار کیے جائیں جن سے یہ مہینہ قیمتی بن جائے اور ہم اس مہینے سے کچھ حاصل کر لیں، کچھ وصول کر لیں۔ تو میرے بھائیو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، تو ان فرض روزوں کا ہم اہتمام کریں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ دوسری چیز، فرض نمازوں کا
جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ چوتھی چیز جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو معاصی سے دور رکھیں، گناہوں سے دور رکھیں، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ان 4 باتوں کا ہم اہتمام کر لیں گے، ان 4 چیزوں کا ہم خیال رکھ لیں گے، ماہ رمضان میں روزے پابندی کے ساتھ رکھیں گے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، نماز تراویح میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی نافرمانی سے، معاصی سے بچانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا رمضان کامیاب ہو جائے گا، قیمتی بن جائے گا۔ پھر سمجھنا کہ ہم نے اس رمضان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اور اگر ہم نے روزوں کا ہی اہتمام نہیں کیا جن کو اللہ نے فرض کیا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، جن روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے اگر ہم نے انہی میں کوتاہی کی، اور جن نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے ہم نے انہی میں کوتاہی کی، یا ہم نے ماہ رمضان کی مخصوص نماز تراویح میں کوتاہی کی اور اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مبتلا رکھا، گناہوں سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کی، تو بھی سمجھ لینا کہ ماہ رمضان سے ہم نے ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھایا ہے، کچھ وصول نہیں کیا ہے ہم نے ماہ رمضان سے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم ماہ رمضان کو مزید قیمتی بنانا چاہتے ہیں، ماہ رمضان سے مزید کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ اعمال اختیار کرنے پڑیں گے، کچھ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے جن سے ہمارا رمضان مزید قیمتی بن جائے گا۔ وہ اعمال کون سے ہیں، وہ اسباب کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، ہمیں روزے داروں کا روزہ افطار کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم فضائل بھی سن لیتے ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، اس پر ملنے والا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ میں روزے داروں کا روزہ افطار کراؤں، افطار سے پہلے کچھ چیزوں کا انتظام کروں، افطاری کا انتظام کروں تاکہ میں 10 20 50 100 لوگوں کا روزہ افطار کرا سکوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے وسعت دی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ نے وسعت دی ہے، وہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کا روزہ افطار کرا سکتے ہیں، اتنی وسعت دی ہے اللہ نے، لیکن جذبہ نہیں ہے، جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی اہتمام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے گھروں میں بھی اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ نہ صحیح کم از کم 1 یا 2 آدمیوں کی افطاری مسجد میں بھیج دیتا ہے، اور اس سے کچھ لوگ یہ ہے کہ جمع ہو کر مسجد میں روزہ افطار کر لیتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی پردیسی آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، کوئی اجنبی آ جائے تو اس کے لیے بھی آسانی ہے، وہ بھی آسانی کے ساتھ مسجد میں بغیر کسی پریشانی کے اطمینان کے ساتھ روزہ افطار کر سکتا ہے، تو اس میں یہ بھی فائدہ ہے۔ بہرحال کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ہم میں ایسے ہیں مستمر کہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے اس کے باوجود اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ شاید انہیں
اس چیز کا نہیں پتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کا روزہ افطار کرانے والے کے لیے 3 بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کون کون سی اجر ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، ایک اجر تو اور ایک فائدہ تو اس کو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، یہ روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ، دوسرا اجر اس کو کیا حاصل ہوگا؟ وعتق رقبتہ من النار، دوسرا اجر اور دوسرا فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا، آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ اس کو یہ ملے گا۔ اور تیسرا فائدہ اس کو کیا ملے گا؟ تیسرا اجر کون سا ہے جو اس کو ملے گا افطار کرانے والے کو؟ کان لہ مثل اجرہ، تیسرا اجر، تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس روزے دار کا وہ روزہ افطار کرائے گا اس روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی کسی نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کو اپنے روزے کا ثواب تو ملے گا ہی، یہ روزے دار اگر ہے افطار کرانے والا، اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کو اپنے روزے کا ثواب تو ملنا ہی ہے، دوسرے اس کو جس کا اس نے روزہ افطار کرایا ہے اس کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، اور پھر جتنے لوگوں کو روزہ افطار کرائے گا ان تمام کے روزوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن افطار کرنے والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افطار کرنے والے سوچ میں پڑ جائیں گے افطار کریں یا نہ کریں، ہمارا ثواب تو افطار کرانے والا لے جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا، لیکن افطار کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے یہاں کوئی کمی تھوڑا ہی ہے کہ ایک روزے کا ایک ہی ثواب اللہ دے سکتا ہے، نہیں، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس روزے کا ثواب دے سکتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو سحری کرا دی، اس کو بھی اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا، پھر کسی نے اس کا افطار کرا دیا، اس کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا، کسی نے اس کی اور کوئی خدمت کی، اس کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا، اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال افطار کرانے والے کو 3 بڑے بڑے اجر ملنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، دوسرے اس کو آگ سے آزادی عطا فرما دے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا، اور تیسرے یہ کہ اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات جو ہے ذہن میں آ سکتی ہے اور آنی بھی چاہیے، روزہ افطار کرانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، روزہ افطار کرانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، جن کو نوازا ہے، وہی کرا سکتے ہیں۔ غریب آدمی کیا کسی کو روزہ افطار کرائے گا؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے ایسے موقع پر، اور ہمارے ہی نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے فضائل کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ہر شخص کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی کا روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ میرے صحابہ سنو، سمجھو، افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز سے، ایک کھجور سے، دودھ کے ایک گھونٹ سے، لسی کی ایک گھونٹ سے، یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ کھلوا دیا
تو یہ کیا ہوا؟ یہ روزہ افطار کرانا ہی شمار ہوگا، اور روزہ افطار کرانے کے جو فضائل ہیں وہ سارے تمہیں حاصل ہو جائیں گے، چاہے تم نے ایک گھونٹ پانی سے ہی کسی کا روزہ افطار کیوں نہ کرایا ہو۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کر بھی کھلا دے، اگر کسی کے پاس اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے، کوئی اتنا اہتمام کر لے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا بھی دے، تو پھر اس کے ثواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو مزید ایک نعمت اور میسر ہو جاتی ہے، اور ایسی نعمت کہ پوری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جام کوثر عطا فرمائیں گے، حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائیں گے، جس کو پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہر شخص پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، لیکن جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا ہوگا اور اس کو پیٹ بھر کر کھلایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جام کوثر عطا فرمائیں گے، اور جس کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میدان حشر سے جنت میں داخل ہونے تک کا جو فاصلہ ہے بہت معمولی ہوگا، نہیں میرے بھائیوں، یہ ہزاروں سال پر محیط ہوگا۔ یہ زمانہ جو ہوگا میدان حشر سے جنت میں داخلے تک کا جو زمانہ ہوگا، یہ ہزاروں سال پر محیط ہوگا، تو اس ہزاروں سال کے زمانے میں اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو بہرحال اگر ہم ماہ رمضان کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، ماہ رمضان سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، یعنی روزوں کی، نماز کی، تراویح کی پابندی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ روزے داروں کا روزہ افطار کرانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو بھی ہماری حیثیت ہو، جس حیثیت سے بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ضروری نہیں کہ آپ روزانہ بریانی کھلائیے، روزانہ قورمہ کھلائیے، نہاری کھلائیے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پانی سے بھی افطار کرا دو گے تو فضائل حاصل ہو جائیں گے، اجر مل جائے گا۔ تو جو بھی گنجائش ہو افطار کرانے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے ماہ رمضان میں کہ ہمیں خیر کے کاموں میں خوب خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو خیر کے کاموں میں خوب خرچ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ سالوں سے ہمارا معمول یہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ حضرات کہیں گے یہ تو الٹی بات کر رہا ہے، ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمیں زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خیر سے محروم ہو گئے۔ ہاں، ایک بہت بڑی خیر سے ہم محروم ہو گئے۔ وہ خیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ماہ رمضان میں ہم 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو خیر سے محروم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہمارا معمول بن گیا، ہم نے رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ بنا دیا۔ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مہینہ تو ہم لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم صرف ماہ رمضان میں زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ ماہ رمضان میں صرف زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ مت کرنا، نہیں، ماہ رمضان میں تو خوب خرچ کرو۔ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کر دو، اچھی بات ہے، زیادہ ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی خوب خرچ کرو۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس میں دیکھو کتنے سارے فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ خیر کے کاموں میں تعاون ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے، آدمی خرچ کرے گا تو خیر کے کام میں ہی خرچ کرے گا، اچھے کام میں ہی خرچ کرے گا، تو خیر کے کام میں تعاون ہو جائے گا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ کسی غریب کی، مستحق کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ اور ماہ رمضان میں ایک چیز اور یاد رکھنا، ماہ رمضان میں کیا جانے والا نفل عمل
دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ آپ کوئی نفلی عبادت ادا کریں گے ماہ رمضان میں تو دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ماہ رمضان میں آپ کوئی فرض ادا کریں گے تو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو ثواب میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں خوب خرچ کرنا چاہیے خیر کے کاموں میں۔ خیر کا کوئی بھی تقاضا ہمارے سامنے آئے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں لکھا ہے، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی سخاوت کا دریا ہمیشہ موجزن رہتا تھا۔ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی سائل آیا، اس نے سوال کیا اور آپ نے فوراً نواز دیا اگر اپنے پاس کچھ ہوا تو، اور اگر نہیں ہوا تو یہ نہیں کہا میرے پاس نہیں ہے جاؤ، یہ کہا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، پھر کسی وقت آ جانا، اگر ہوگا تو دے دوں گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈائریکٹ کسی کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے آگے دیکھو جیسے ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں جب میرے پاس آ جائے گا تو آپ آ جانا، میں دے دوں گا۔ تو یہ تو پورے سال کا معمول تھا، اور ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جیسے ایک بہت بڑا دریا اور بہت بڑا جو ہے کوئی طوفان، یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ۔ تو میرے بھائیو ہمیں بھی تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کیجئے اور دوسرے کاموں میں بھی ماہ رمضان میں خوب دل کھول کر خرچ کیجئے۔ کسی غریب کی کوئی ضرورت ہمارے سامنے آئی اور اگرچہ ہم زکوٰۃ ادا کر چکے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم تو زکوٰۃ ادا کر چکے اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ بھی ہو جاتا ہے کئی بار، کوئی اگر آ جائے بھائی اب تو ہم دے چکے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اللہ نے تجھے دیا ہے، تیرے پاس بہت کچھ ہے، دینے کے لیے صرف زکوٰۃ ہی تھوڑا ہی ہے، تیرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم یہ کہہ دیتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہم دے چکے، اب جائیے آپ۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، اس طرح کا جواب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی ہاتھ آئے نکال کے دے دو۔ خیر کا کوئی بھی کام، کسی مسجد کا کوئی تقاضا ہمارے سامنے آ جائے، کسی اور غریب کا کوئی تقاضا ہمارے سامنے آ جائے، کسی اور کام کا کوئی دینی کام، کوئی ملی کام ہمارے سامنے آئے تو ہمیں دل کھول کر اس میں خرچ کرنا چاہیے اگر ہم اپنے اس ماہ رمضان کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی